سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تم اسلام کے علاوہ کسی حالت پر جان مت دینا، اور اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں نا اتفاقی مت کرو، اور اللہ کی اپنے اوپر نعمت کو یاد کرو۔ جب کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی، اور اس کی نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، اور تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ گزشتہ آیات میں جو پس منظر چل رہا تھا، یہ آیات بھی اسی کا تسلسل ہیں۔ ان آیات میں کے پس منظر میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ یہودیوں نے انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی، اور وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ تو اس کی جو وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ دل کے اندر بعض دفعہ انسان کے کچھ ایسے جذبات رہ جاتے ہیں کہ جن کو اچھی طرح کھرچ کر جب تک نہ نکالا جائے تب تک وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بیماری ہو، وہ وقتی طور پہ دوائی سے اور وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ اس کے جراثیم گہرے ہوتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں ڈاکٹر پھر کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت دوبارہ حملہ کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو تعصب، قومی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو، علاقائی تعصب ہو، یہ اس کا ایک جذبہ دل کے اندر ہوتا ہے جہاں سے پھوٹتا ہے، اور وہ جذبہ ہے تکبر کا اور عجب کا، کہ میں بڑا ہوں، میری قوم بڑی ہے، اور میں اچھا ہوں، میری قوم اچھی ہے، میرے علاقے والے اچھے ہیں، فلاں علاقے والے تو فضول ہیں، بیکار ہیں، پاگل ہیں۔ یہ جذبہ انسان کی دل کی تہ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی کو اگر یہ ایک بیج ہوتا ہے، اسی کو اگر آبیاری کی جائے، اس کو بڑھایا جائے، تو یہ فساد، فتنہ، لڑائی اور قتل و غارت تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ تو ان آج کی آیات کے اندر جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے،
اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، یعنی تقوی کی جو ممکنہ حد تک اعلیٰ سطح ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور تقوی کی 3 سطحیں ہیں۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی کوئی بھی نافرمانی اس سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اور اس کی 3 سطحیں ہیں، 3 درجے اور 3 مرحلے ہوتے ہیں تقوی کے۔ ایک مرحلہ ہے ظاہر میں انسان جو ہے اپنے آپ کو پاک کرے، تقوی پاکی کا نام ہے، جسم پاک کرے، کپڑے پاک کرے، اپنا بستر پاک کرے، اپنا گھر پاک کرے، اور اس میں کوئی ایسی گندگی نجاست یہ چیزیں نہ ہوں، یہ تو طہارت بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور دوسرا جو درجہ ہے تقوی کا اسے کہتے ہیں اپنے اعمال کی صفائی کرنا، یعنی میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میری آنکھ سے، میرے کان سے، میرے پاؤں سے، غرض میرے پورے جسم سے کوئی ایسا عمل نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرنے والا، یعنی کسی مسلمان کی مثلا بے عزتی کر دی، اس کو تحقیر کے ساتھ بلایا اور اس کا ذکر حقارت کے ساتھ کر دیا تو یہ برائی ہے، جس کا منشا تکبر ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ دوسرا درجہ ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور جو سب سے جو ڈیپلی اور ڈیپتھ میں جا کر، گہرائی میں جا کر جو تقوی کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل منفی جذبات سے پاک ہو جائے، کہ جو اصل جڑ ہے۔ فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ حضور نے ایک نسخہ بتایا ہے، فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم نیک ہو جائیں، نمازیں پڑھنے لگ جائیں، حرام سے بچنے لگ جائیں، گناہوں سے بچنے لگ جائیں، ہمارے اعمال پاکیزہ ہو جائیں، تقوی والی زندگی آ جائے، تو اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اپنے دل پر فوکس کرنا ہے، دل کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کے اندر اگر تو نیکی کے جذبات چل رہے ہیں تو تمہارے اعمال ٹھیک ہوں گے، کیونکہ ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھ یہ سب تو یوں سمجھیں کہ ایک پرنٹر ہے، آج کل کی اصطلاح میں اگر کہا جائے، اصل جو اس کے اندر مواد جو چھپتا ہے، جو آتا ہے، جو نکلتا ہے، وہ ہے جو دل کے اندر ہے۔ انما الکلام فی الفؤاد وانما جعل اللسان علیہ دلیلا۔ عرب شاعر کہتا ہے کہ اصل جو گفتگو ہوتی ہے انسان کی تو دل کے اندر ہوتی ہے، زبان سے اس کی ترجمان ہے، جیسے مائک ہے، اسپیکر ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ کوئی بولتا نہیں ہے، اگرچہ آواز تو اسی سے آ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے انسان بول رہا ہے، اصل وہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے کان، ناک یہ کام نہیں غلط کر رہے ہوتے، اصل میں پیچھے اس کے دل ہوتا ہے جو اسے غلط کام کروا رہا ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں اس چیز کو فرمایا کہ اپنے دل پر دھیان دو، اگر یہ دل ٹھیک ہو گیا تمہارا تمام جسم ٹھیک ہو جائے گا، یعنی اس سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر یہ دل بگڑ گیا، بگڑا رہا، تو پھر جسم سے نکلنے والے اعمال درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کی حکومت ہے، دل بادشاہ ہے۔ اس جسم کے اندر اللہ نے دل کو ایک بادشاہت کا مقام دیا، اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کی خواہش پر عمل ہوتا ہے۔ اور دماغ جو ہے یہ وزیر ہے، یہ حاکم نہیں ہے۔ دماغ کا صرف اتنا کام ہے کہ بادشاہ جو خواہش کرے اس کے لیے تدبیر کرے، مینجمنٹ کرے اس کے لیے۔ دل خواہش کرتا ہے، دماغ سوچتا ہے پھر کیسے پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، مشورہ دیتا ہے۔ بعض دفعہ دل اس کا مشورہ لے لیتا ہے، بعض دفعہ نہیں لیتا، تو دل کی مرضی ہے۔ تو اس لیے دل اصل بنیاد ہے، جہاں سے انسان نیک ہوتا ہے وہیں سے برا ہوتا ہے۔ تو دل کو منفی جذبات سے پاک کرنا یہ اصل کام ہے، اور یہ تقوی کا آخری درجہ ہے جو انتہا ہے، حق کا تقاتہ ہی یہ ہے۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی کا حق اختیار کرو، اور جو گناہوں کے جذبات کی جڑیں ہیں جڑوں سے اکھاڑو ان کو۔ اور دل میں نیک جذبات بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ دل ایک زمین ہے، جیسے زمین کو آپ چھوڑ دیں نا تو اس کو بگاڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کے اندر جھاڑیاں اگ جائیں گی، گھاس اگے گا، پھر جھاڑیاں اگیں گی، پھر بڑے بڑے جو ہے وہ بڑے بڑے درخت جنگلی اگ جائیں گے، اور ان کے اندر سانپ بھی آ جائیں گے، بچھو بھی آ جائیں گے، چیتا بھی آ جائے گا، اور موذی جانور جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کے اوپر آبیاری کرتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسی دل کے اندر، اسی زمین کے اندر سے پھل بھی نکل رہا ہے، پھول نکل رہا ہے، خوشبوؤں کے جو ہے وہ مہک آ رہی ہے، لپٹیں آ رہی ہیں، یہ وہی زمین ہے۔ تو اسی طریقے سے دل بھی فرمایا ایک زمین ہے، اس زمین کے اوپر محنت کرو گے تو اس سے خوشبوئیں نکلیں گی، پاس بیٹھنے والے کو راحت محسوس ہوگی۔ اور اگر اس دل پر محنت نہ کی جائے تو یہ درندوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، یہ سانپ بن جاتا ہے، یہ ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ دوسرے کا نقصان کر کے اس کو خوشی ہوتی ہے، چاہے اپنا فائدہ کچھ بھی نہ ہو اس کے اندر، یا پھر دوسرے کو لوٹ کر اس کو خوشی ہوتی ہے، پھر درندہ ہوتا ہے۔ اور اگر دوسرے کا فائدہ کر کے، نقصان کر کے خوشی ہو اور اپنا فائدہ نہ ہو تو پھر یہ حشرات الارض، موذی سانپ کے درجے میں، بچھو کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ سانپ کو کسی کو ڈس کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہاں اس کا نقصان ضرور ہو جاتا ہے۔ ہاں درندہ جو ہوتا ہے اسے کسی کو ڈسنے سے، کسی کو کاٹنے سے فائدہ مقصود ہوتا ہے، اس نے گوشت کھانا ہوتا ہے۔ تو انسان پھر درندہ ہو جاتا ہے، پھر سانپ اور بچھو ہو جاتا ہے جب یہ اس پر محنت نہیں ہوتی۔ اور اس کی محنت جو ہے وہ آسان ہے بالکل، یہ کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو آدمی کہے کہ یہ تو نہ ہونے والا کام ہے۔ وہ یہ ہے کہ دل کی حالت کو بدلنے کے لیے آسان نسخہ ہے کہ جن لوگوں کے دل بدل گئے ہیں، اور وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے، آپ کے صحبت کی برکت سے صحابہ کے دل پلٹے۔ اور یہ دل جو ہے نا، اس کا ایک عجیب چیز ہے، یہ کسی دلیل کو نہیں مانتا۔ اس کو آپ ساری رات لیکچر دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں، یہ کرے گا وہی جو اس کے دل میں آئے گا۔ یہ پلٹتا ہے، بدلتا ہے دو چیزوں سے، آسان اس کا نسخہ ہے، دو چیزوں سے یہ سیدھا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے، ذکر جب بکثرت کیا جاتا ہے تو پھر یہ دل کو بدل دیتا ہے، اس کے اندر سے برے جذبات کو ختم کرتا ہے یہ ذکر اللہ کا۔ اسی کو کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئنہ ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کے دل کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک شروع میں نفس امارہ ہے، ہر وقت بری خواہشات کرتا رہتا ہے، برے خواہشات، اور ایک نفس لوامہ ہے کہ کبھی برائی کرتا ہے، پھر خیال آتا ہے نہیں نیکی کرنی چاہیے، پھر اس کو ملامت کرتا ہے۔ ایک یہ بین کی حالت ہوتی ہے، اور ایک پھر اس سے آگے گزر کر انسان کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یعنی نیکی کے کام میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے، برائی سے اس کو نفرت ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ جتنا یاد کریں گے تو اتنا ہی دل اچھا ہوگا۔ اور دوسرا اس کا نسخہ ہوتا ہے نیک لوگوں کی، اہل اللہ کی صحبت، کہ جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کے دل واقعی مطمئن دل ہو چکے ہیں، ان کی صحبت میں انسان جائے تو ان کا عکس اور اثر خود بخود اس پر پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے پڑتا ہے۔ بس طلب لے کر ان کی صحبت میں چلا جائے تو دل کی کایا رفتہ رفتہ پلٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، اس وقت پھر گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، یعنی دل کی حالت ہی بدل گئی۔ اب دل نہیں چاہ رہا گناہ کرنے کو تو کیسے کرے گا؟ تو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اپنے تقوی کے آخری درجے کو پہنچو۔ جیسے دنیا میں ہماری خواہش ہوتی ہے نا
کہ ہم کم پر راضی نہیں ہوتے. طالب علم اگر 33 نمبر اس کے آرام سے آ جاتے ہیں تو اس پر مطمئن نہیں ہوتا, کہتے ہیں نہیں مجھے اور بڑھنا ہے, A گریڈ کرنا ہے, A+ کرنا ہے. تو یہ جیسے یہاں فرمایا بڑھتے ہو, ایسے اس کام میں بھی آگے بڑھو کہ ایک معمول درجے کا تقویٰ ہے کہ ہمارے بس ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اور ایک ہے کہ دل ہمارا ایسا بن جائے کہ اس کے اندر سے سارے منفی جذبات نکل جائیں اور اچھے جذبات اس کے اندر رہ جائیں. یہ تقوی کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور جب یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اس انسان کی زندگی کو اپنی صحیح طریقے پر چلاتے ہیں, اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرتے ہوئے بھی اللہ اسے ایمان کی موت عطا فرماتے ہیں. جو اصل انسان کا امتحان ہے وہ موت پر ہوتا ہے. جس کی جیسی زندگی گزرتی ہے فرمایا ویسا ہی تم مرو گے. تموتون کما تحیون وتبعثون کما تموتون. فرمایا جیسی زندگی گزارو گے ایسی حالت میں موت آئے گی, اور جیسی موت آئے گی ویسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. یہ خاص طور سے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یہ خاتمہ بالایمان کی فکر ہے کہ ساری زندگی تو تم مسلمان رہے لیکن مرتے ہوئے اگر اسلام سے خارج ہو گئے تو اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو نہیں سکتی. اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بعض دفعہ انسان کی کسی غلطی کی وجہ سے, کسی کوتاہی, گستاخی, بے ادبی کی وجہ سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ تھے, ان کے ایک صاحبزادے تھے, مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے. تو وہ بڑے صاحب نظر آدمی تھے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ چیزیں دکھا دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ کسی سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی. فرمایا کہ آج حرم مکی میں, مکہ مکرمہ میں, بیت اللہ میں 9 جنازے لائے گئے ایک دن میں. وہ بہت لوگ فوت ہوتے ہیں کیونکہ بہت گیدرنگ ہوتی, بہت مجمع ہوتا ہے. اور پھر ساتھ فرمایا کہ کسی ایک کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا تھا. 9 آدمی کہاں فوت ہو رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں, بیت اللہ کے سامنے, اور جنازہ وہاں پڑھا جا رہا ہے. حرم مکی کے امام ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں, لیکن انجام کیا ہو رہا ہے؟ کسی ایک کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے, اس لیے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا. اے اللہ ہماری انجام اچھا کر دیجیے, آخر اچھی کر دیجیے, زندگی کی آخر اچھی کر دیجیے. ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر ہم مسلمانوں میں شمار ہوں اور جاتے ہوئے ہمارا شمار مسلمانوں کے فہرست سے نکل چکا ہو. ایسا نہ ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہمارے جتنے بڑے بزرگ ہیں وہ جب بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں اس دعا کا ضرور کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے انشاءاللہ. اور فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل اللہ والوں کی صحبت اور ان سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.